قبر کے پہلے 24 گھنٹوں میں کیا ہوگا؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، قبروں پر ایک فرشتہ متعین ہوتا ہے۔ جب بھی میت کو دفن کیا جاتا ہے اور لوگ واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو وہ قبر سے مٹھی بھر کر مٹی لے کر لوگوں پر پھینکتا ہے اور فوری قبر کے اندر جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ہمدان میں کسی شخص کی میت کو لوگ کاندھوں پر اٹھا کے لے جا رہے تھے کہ میں نے اسے برزخی جسم میں تابوت کے اوپر دیکھا۔ میرے علاوہ کوئی دوسرا اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اسے کسی بہت ہی تاریک جگہ لے جا رہے ہیں۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ خدایا مجھے نجات دے دے، لیکن اس کی زبان سے لفظ خدا ادا نہیں ہو رہا تھا۔ میں اسے جانتا تھا، وہ بہت ہی ستمگار حاکم تھا۔ وہ لوگوں کو التماس کر رہا تھا کہ اسے نہ لے جائیں۔ ایسے حالات اس کو پیش آئے کہ ہم اسے ادراک نہیں کر سکتے۔ درد بھرے لمحات اور حیرانی کا ایک عجیب عالم ہے۔ پہلی رات وہی ہے جس میں میت دفن ہوتی ہے۔ قیامت کے برخلاف برزخ میں ٹھیک اسی دنیا کی طرح دن رات ہوتے ہیں، لیکن قیامت میں سورج چاند دن اور رات کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے، جبکہ برزخ میں ابھی بھی دن رات ہے۔ قرآن کریم میں فرعونیوں کے بارے میں آیا ہے کہ صبح و شام ان پر آگ برسائی جاتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ آیت برزخ کے بارے میں ہے کہ صبح و شام کا ذکر کیا ہے، چونکہ قیامت میں دن رات کا تصور نہیں ہے۔ برزخ میں انسان کسی دوسری دنیا سے واقف ہو جاتا ہے، نئے نئے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، اور پہلی رات اس عالم کی پہلی رات ہے۔ اپنے تمام تر ڈر اور خوف کے باوجود تاریک بھی ہے۔ کیا کسی میں یہ ضرورت ہے کہ اس تاریک قبر میں ایک رات کے لیے سو سکے؟ اب یہ شخص ایک طرف سے ایک اجنبی اور ناواقف عالم میں عجیب و غریب لوگوں سے ملاقات کے بعد چہرے انتہائی خوفناک اور ڈراؤنے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں سے بچھڑنے کا غم جن کے ساتھ اس نے ایک زندگی گزاری ہے، یہ سب سے ایک حیرانی اور پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میت کے لیے سب سے المناک گھڑی قبر کی پہلی رات ہے۔ یہ وہی رات ہے جس میں اسے دفن کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک اس نے اپنے آپ کو نہیں پایا ہے اور اس تنگ و تاریک جگہ میں رہنا نہیں چاہتا ہے۔ اس میں رہنے سے اسے خوف ہونے لگتا ہے۔ ہاں، اس عالم میں روح کا بدن سے کوئی تعلق نہیں، یعنی روح اب بدن کو کنٹرول نہیں کر سکتی ہے، لیکن ہمیشہ اس سے مانوس رہتی ہے۔ اس لیے جو لوگ قبر پر آتے ہیں، میت ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ان سے مانوس ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مر جاتے ہیں تو بیدار ہو جاتے ہیں۔ قبر دنیا کی آخری منزل اور آخرت کی پہلی منزل ہے۔ یہاں سے کسی بھی حال میں دنیا کی طرف پلٹنا ممکن نہیں ہے۔ مرنے کے بعد ساتھ تمام ذمہ داریاں، نماز، روزہ اور باقی احکام الہی سے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ شک و تردید کے تمام پردے ہٹ جاتے ہیں اور آخرت پر ایمان کامل ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایمان اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ ایمان اس وقت کامیابی کا ضامن بن سکتا ہے جب وہ غیب پر ایمان لے آتے، لیکن اب جب کہ کوئی چیز غیب نہیں رہی، سب حقائق عیاں ہو گئے ہیں، انسان نے اپنے ارادے کے بغیر قدرت الہی کے سامنے خود کو تسلیم کر دیا، ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسے اعمال صالحہ میں اب اضافہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ خود اپنے لیے باقیات الصالحات چھوڑ آیا ہے یا اس کے پسماندگان اس کے لیے بھیج دیں تو آج اس کے کام آئیں گے۔ جس طرح عمل صالح میں اضافہ ممکن نہیں ہے، اسی طرح اس کے گناہوں سے بھی کسی گناہ کے کم ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے، مگر وہ اعمال صالحہ دنیا میں چھوڑ آیا ہے جو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں، یا کوئی اس کے لیے استغفار کرے۔ پس قبر ہمیشہ مشکلات اور حسرت کے عذاب سے عبارت ہے۔ یقین نہ کرنے کی حسرت، ایمان نہ لانے کی حسرت، مواقع اور فرشتوں کو ضائع کرنے کی حسرت، اعمال کو ریاکاری اور دکھاوا کے لیے انجام دینے کی حسرت، اور ہزاروں حسرتیں۔ قبر کی سختیوں سے بچنے کے لیے امام صادق ہر صبح و شام یہ دعا پڑھتے تھے، خدایا میں قبر کی تنگیوں، فشار اور سختیوں کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جو ہی وہ قبر میں ورد ہوتا ہے، قبر کی پہلی رات کا آغاز ہو جاتا ہے، اور ان لمحات کی سختیوں کا تحمل کرنا اور اس کے لیے سخت ہے۔ دوسری دنیا سے واقف ہونے، سختیوں کو جھیلنے کے لیے خود کو تیار کرنے، نکیر و منکر کے سوالوں کے جواب دینے وغیرہ کے لیے پہلی رات آغاز ہے۔
اسی لیے یہ رات اس کے لیے دردناک رات ہے اور کسی کا بھی وہاں سے بھاگنا ممکن نہیں۔ اور اگر اس مادی دنیا میں اس کی سختیوں اور شدائد سے متعلق اسے علم ہو جائے تو اسی مادی دنیا میں انسان اپنے لیے نجات کا راستہ ڈھونڈ کر ان سختیوں سے بچ سکتا ہے، اور دنیا میں آئمہ معصومین علیہ السلام سے عشق و عقیدت کی وجہ سے قبر میں بھی ان ہستیوں کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتا ہے۔ اگرچہ قبر کی پہلی رات بہت ہی سخت، خوفناک اور ڈراؤنی ہے، لیکن مومن کے لیے اللہ کے فرشتوں، اپنے نیک اعمال اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی تشریف آوری کی وجہ سے بہت ہی آسانی ہو جائے گی۔ بلکہ مومن اور کافر کی پہلی رات بالکل الگ تھلگ ہوگی۔ مومن آسائشیوں میں اور کافر سختیوں میں ہوں گے۔ میت کو دفن کرنے کے بعد قبر میں مردے کی پہلی رات کو لیلۃ الدہن کہتے ہیں۔ یہ رات بہت سخت اور مراحل سے بھری ہوتی ہے، بدکاروں کے لیے وحشت ناک جبکہ مومنوں کے لیے بہشت نما ہوتی ہے۔ آج ایک لمبی تفصیل اور متفقہ حدیث پیش کریں گے جس میں قبر میں نیک اور بدکار انسانوں سے سوال و جواب اور میت کی قبر میں پہلی رات کا تفصیلی طور پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ میت کے پہلے کچھ گھنٹے اور دن روح برزخ کے علاوہ اس مادی بدن کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، کیونکہ دنیا میں روح کو اس مادی بدن سے انس و محبت تھی، اس لیے اب وہ اس بدن پر خاص توجہ رکھتی ہے اور اس کے ساتھ رشتہ اور رابطہ برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ غسل اور دوسرے امور سر انجام دیتے وقت روث اس بدن کے ساتھ رہتی ہے، اور اس مادی بدن کو دفن کرتے وقت روح خود کو قبر میں دیکھتی ہے۔ جو ہی میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اسی وقت قبر کی پہلی رات کا آغاز ہو جاتا ہے، اور یہ بہت ہی سخت رات ہوتی ہے جسے میت تجربہ کرتی ہے اور اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ حضرت امام صادق کی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کی نظر میں قبر اور وہاں کے پیش آنے والے تمام احوال عالم برزخ ہیں۔ اس نظریے کے مطابق قبر میں داخل ہونا اور قبر کی پہلی رات موت کے آغاز سے ہی شروع ہو جاتی ہے اور بدن کے دفن ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جن لوگوں کے جسم دفن نہیں ہوتے، یعنی آگ میں جل جاتے ہیں یا پانی میں غرق ہو جاتے ہیں، تو ان کی پہلی رات کیسے گزرے گی؟ اس بارے میں امام طبری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ جو لوگ جل جاتے ہیں یا پانی میں ڈوب کر مر جاتے ہیں اور ان کے جسم دفن نہیں کیے جا سکتے تو پھر ان کی قبر کی رات کیسی ہوگی؟ آپ فرمانے لگے، مرنے کے بعد کی حالت کا نام قبر ہے، چاہے مرنے والا جل جائے، دریا میں غرق ہو جائے، کوئی شیر وغیرہ نگل جائے، اس قبر کی کیفیت عذاب و انعام کی کیفیت ہمیں نہیں بتائی گئی ہے، بس جس قدر ہمیں بتایا گیا ہے۔ اس لیے قبر کی نعمتیں یا تکلیفیں کیسے ملیں گی، اس کے بارے میں سوال کرنا بے سود ہے۔ سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ رات میں جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو اس میں ہم کہیں جا رہے ہیں، کسی سے بات چیت کر رہے ہیں، تو جسم ہمارا ہمارے بستر پر ہوتا ہے اور روح کا تعلق ٹہلنے، کسی سے بات چیت کرنے سے ہوتا ہے۔ اسی طرح روح جو الین میں چلی جاتی ہے اور جسم قبر میں رہتا ہے، ان دونوں کا لگاؤ اسی خواب کی طرح ہوتا ہے۔ جسم کہاں ہوتا ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اب بات کرتے ہیں قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں شریک ہوئے۔ جب ہم قبرستان پہنچے تو لحد تیار نہیں ہوئی تھی، لحد تیار ہو رہی تھی کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے جو کہ میت کے سرہانے بیٹھے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آسمان کی طرف دیکھتے اور کبھی لحد کے اندر دیکھتے جو کہ تیار ہو رہی تھی۔ 3 مرتبہ ایسا ہی کرنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا مانگی، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن جب دنیا کی طرف سے رابطہ توڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، تو سورج کی طرح چمکتے دمکتے سفید چہرے والے فرشتے جنتی خوشبو اور جنتی کفن لے کر اس کے پاس آتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حد نظر تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چل۔
وہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ بالکل غیر محسوس طریقے سے اس کی روح نکل جاتی ہے، اور جب ملک الموت کی روح اس کی نکالتے ہیں تو باقی فرشتے اسے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اسے ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے، بلکہ اسے فوراً اس کے کفن اور اس خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں جو جنت سے لائی ہوتی ہے۔ پھر اس کی روح کو لے کر بلند ہوتے ہیں اور فرشتوں کے جس جماعت کے پاس سے وہ گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی خوشبو ہے، تو وہ اس کی دنیا کے ناموں میں سے بہترین نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، حتیٰ کہ وہ آسمان پر لے جاتے ہیں اور اس کے لیے دروازے کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، تو آسمانوں کے جو دروازے ہیں اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اگلے آسمان تک اس روح کو عزت و احترام کے ساتھ لے کر جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کا نامہ اعمال علین میں لکھ دو۔ علین اور سجین یہ 2 مقامات ہیں، ایمان والوں کی روحیں جو علین میں ان کا نامہ اعمال لکھا جاتا ہے، اور جو منافقین مجرم ہیں ان کا نامہ اعمال سجین میں لکھا جاتا ہے۔ سورۃ مطففین آیت نمبر 83 پارہ نمبر 30 کے اندر، اور اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ کہ میں انہیں اسی دنیا میں پیدا کیا اور اس میں انہیں لوٹاؤں گا اور پھر دوبارہ اسی سے نکالوں گا۔ پھر اس کی روح اس کے جسم کی طرف لوٹا دی جاتی ہے، لیکن یہ لوٹنا دنیا کا لوٹنا نہیں ہوگا، یعنی وہ لوٹنے کے بعد یہ بات نہیں ہے کہ قبر میں بیٹھ جائے گا، ہمیں نظر آئے گا، یہ سب کچھ برزخی معاملات ہوں گے۔ آیت نمبر 42 کے تحت کہ نیند کی حالت میں بھی انسان کی روح قبض ہوتی ہے، لیکن اس کو چٹکی کاٹے تو وہ جاگ اٹھتا ہے، روح کا تعلق بھی رہتا ہے، اور اس حالت میں بالکل اسی طریقے سے یہ مختلف لائف ہے برزخ کی۔ پھر 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جو اس کی قبر میں اسے بٹھا کر پہلا سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ من ربو کا، وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی جو تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب جب وہ 3 سوالوں کے جواب دیتا ہے تو فرشتے چوتھا سوال اس سے پوچھتے ہیں تمہیں کیسے پتہ چلا، ان 3 سوالوں کے جواب تمہیں کیسے آئے؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، میں اس کتاب پر ایمان لایا اور میں نے اس کے حق میں ہونے کی تصدیق کی۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ قبر کے اندر ہی جنت کا دروازہ کھل جائے گا، وہاں اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہوگی، اور حد نظر اس کی قبر کو شادہ کر دی جاتی ہے۔ خوبصورت چہرہ، لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس قبر میں آئے گا اور کہے گا اس چیز سے خوش ہو جاؤ جو چیز تجھے خوش کر دے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ شخص پوچھے گا کہ اے شخص تو کون ہے؟ تیرا چہرہ بھلائی لانے والا چہرہ ہے، تو وہ جواب دے گا میں تیرا اعمال صالحہ ہوں، یعنی نیک اعمال ایک خوبصورت شخص کی شکل میں اس کی قبر میں آئے گا۔ تو پھر وہ شخص کہے گا اے اللہ، اے میرے رب، جلدی کر قیامت قائم کر دے حتیٰ کہ اپنے اہل و عیال کی طرف چلا جاؤں، یعنی مومن کہے گا اے اللہ جلدی قیامت آئے، مجھے میرے اعمال کا بدلہ ملے، مجھ سے انتظار نہیں ہوتا۔ فوراً قیامت آ جائے۔ جب کافر، مجرم اور بدکار مسلمان شخص دنیا سے جاتا ہے تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سیاہ چہرے والے فرشتے نازل ہو کر تحت نگاہ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ کہتا ہے اے خبیث روح، چل اب اللہ کے غضب اور ناراضگی کی طرف۔ یہ سن کر روح چھپنے کی کوشش کرتی ہے اور پورے جسم میں پھیل جاتی ہے، تو وہ ملک الموت اس طرح اسے کھینچتا ہے جیسے لوہے کی سلاخ کو گیلے خون میں سے کھینچا جاتا ہے۔ اس کی نسیں اور پٹھے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، اس کی حالت ایسے ہو جاتی ہے جیسے دھنی ہوئی روئی میں سے کانٹے دار چھڑی نکال لیں تو روئی کے گالے اس میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت سے باقی فرشتے اس کی روح کو لے کر پلک جھپکنے کے برابر بھی وہاں نہیں رہتے دیتے، حتیٰ کہ وہ اسے بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ لیتے ہیں
اور اس سے زمین کی مردار سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو نکلتی ہے۔ وہ اسے لے کر اوپر چڑھتا ہے تو وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ فرشتوں کی جماعتیں کہتی ہیں کہ یہ کیسی خبیث روح ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور وہ اس کا دنیا کا انتہائی کبیج نام لے کر بتاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے آسمانی دنیا تک لے جایا جاتا ہے۔ اس کے لیے دروازے کھولنے کے ساتھ درخواست کی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سورۃ اعراف کی آیت 40 پڑھی کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے برابر سوراخ سے گزر جائے گا۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس خبیث روح کا نامہ اعمال سب سے نچلی کتاب سجین میں لکھ دو، پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ کھینچا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم یہ آیت تلاوت فرمائیں سورۃ الحج کی، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا تو پرندے اسے اچک کر لے جائیں یا کسی دور جگہ پر پھینک دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کی روح کو وہیں سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے اور وہ اپنے جسم میں آ کر گرتی ہے، اور 2 فرشتے اس کے پاس آ کر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ اب اس سے بھی سوال ہوتا ہے۔ وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے اس سے پوچھتے ہیں من دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ پھر وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں فرشتے جو شخص تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون تھے؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو۔ اور بخاری میں الفاظ ہیں کہ اس کے جواب میں فرشتے پھر اسے چوتھا سوال کیا کرتے ہیں اور تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یا جو لوگ سمجھے ہوئے تھے کتاب و سنت پر چلنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ تو کیوں نہیں چلا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جہنم میں بچھونا بچھا دو اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، وہاں سے گرمی اور گرم ہوا اس کی قبر میں آتی رہے گی۔ اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی، اور اس کی قبیح چہرے والا شخص قبیح لباس میں، انتہائی بدبودار لباس میں اس کے پاس آئے گا اور اس سے کہے گا تمہیں ایسی چیزوں کی بشارت ہو جو تمہیں غم زدہ کر دیں، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے تو خیال کی توقع نظر ہی نہیں آتی۔ وہ جواب دے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے اے میرے رب قیامت قائم نہ کر، اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ اللہ پاک سورہ یاسین کی آیت نمبر 52 میں فرماتا ہے یعنی جب قبروں سے نکالا جائے گا مجرموں کو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہمیں کس نے ہماری قبروں سے باہر نکالا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچا کہا تھا۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔